ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس ذات کا نام ہے جو کربلا کے اندر آپ مردوں میں آپ بچے رہ گئے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر بہت سے اختلافات ہیں، لیکن معتبر تواریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بچ گئے اور باقی کے سب شہید ہو گئے۔ اس وقت امام زین العابدین پاک کی عمر 16 یا 17 سال کی تھی۔ مورخین نے کسی نے 19 سال بھی لکھا ہے، کسی نے 25 سال بھی لکھا ہے، اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہ داستان بڑھا دی کہ امام محمد باقر کو بھی میدان کربلا میں بتایا۔ اپنا اپنا ذوق ہے لوگوں کا، لیکن جس کا بچہ 5 سال کا ہو جائے تو اس کے باپ کے بالغ اور نابالغ ہونے پر بحث و مباحثہ تو نہیں ہوتا نا۔ جن لوگوں نے امام محمد باقر کی عمر کربلا میں 5 سال کی بتائی، انہوں نے بھی یہ لکھا کہ جب ابن زیاد کے دربار میں امام زین العابدین کو کھڑا کیا گیا تو ابن زیاد نے کہا کہ یہ بچہ بالغ ہے یا نابالغ ہے، اس کو ذرا چیک کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو 5 سال کے بچے کا باپ بن جائے تو اس کے بالغ اور نابالغ ہونے میں چیک کرنے میں کوئی ایسی علامتیں تو ظاہر شادی کے بعد ہو ہی جاتی ہے۔ اس طریقے سے اگر روایات کو درایت پر پرکھا جائے تو یہی بات سچی ثابت ہوتی ہے کہ امام زین العابدین کی عمر کربلا شریف میں 16 یا 17 سال کی تھی۔ اس کا ایک پختہ ثبوت اور بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام علی مقام کے 3 بیٹے ہیں۔ ایک کا نام علی اکبر ہے، دوسرے کا نام بھی علی ہے لیکن ان کو علی اوسط کہتے ہیں، درمیان والا علی، اور تیسرے کا نام بھی علی ہے اور اس کو علی اصغر کہتے ہیں۔ یہ اکبر، اوسط اور اصغر یہ نام نہیں ہے، امام حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام علی رکھے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ حسین تو اپنے بیٹوں کے نام علی رکھتا ہے، ارشاد فرمایا وہ تو شکر ہے کہ 3 ہی ہے، اگر 10 ہوتے تو سب کا نام علی رکھتا، 10 ہوتے تو بھی سب کے نام علی رکھتا، لیکن چونکہ پہچان کے لیے بڑا علی، عربی میں اکبر بڑے کو کہتے ہیں، اوسط منجلے کو کہتے ہیں اور اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں، اس لیے پہچان کے لیے، ورنہ علی اصغر کوئی نام نہیں ہے، علی ہی نام ہے اور اصغر چھوٹا اصغر، یہ پہچان کے لیے ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب مولا علی اوسط یعنی امام زین العابدین کو جو 19 سال یا 25 سال کا بتا رہے ہیں، تو علی اکبر کو 18 سال کے ہوئے، اور جو منجلہ علی ہے علی اوسط وہ 25 یا 19 سال کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے دراصل یہ کچھ شرارتیں بھی ہوئی ہے، تاریخ میں چھیڑ چھاڑ بھی ہوئی ہے۔ امام باقر کو کربلا میں اس لیے ثابت کیا جا رہا ہے کہ ساری روایتیں غیر مقلدین جو مانتے ہیں کربلا کی، غیر مقلدین جو کربلا کی ساری روایتیں مانتے ہیں، وہ امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں، اور بعد میں پھر اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں یہ کہہ کر کہ 5 سال کے بچے کی روایت کا اعتبار کیا ہے۔ اس لیے امام محمد باقر کو کربلا میں ثابت کیا جاتا ہے، جبکہ امام محمد باقر کربلا میں نہیں تھے، ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت امام زین العابدین کی شادی بھی کربلا سے پہلے نہیں ہوئی تھی، بعد کربلا امام زین العابدین کی شادی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس پر وقت رہا تو ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ تاریخ کربلا کے اندر لوگ بہت ساری چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم رہتا ہے اس لیے ہم روایات پر بہت زیادہ تجزیہ یا بحث و مباحثہ نہیں کرتے،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج یہ گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب میں نے ممبئی کے بیان میں 11-12 محرم کو یہ بات کہی کہ جو ہے وہ امام زین العابدین کی عمر 16-17 سال کی تھی، تو بعض احبا نے کہا کہ وہاں تو امام محمد باقر بھی ہیں۔ میں نے کہا افسوس کی بات یہ ہے کہ علی اصغر کی پیاس کا بار بار ذکر ہوتا ہے، آخر امام محمد باقر 5 سال میں اتنے کیسے سیراب تھے کہ ان کی پیاس کا تذکرہ ہی کہیں نہیں آتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش جو کی گئی ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی گفتگو کی جائے گی اور ان روایات کا جائزہ لیا جائے گا کہ حقائق کیا ہیں۔ بہرحال امام زین العابدین پاک کی عمر 16 یا 17 سال میدان کربلا میں ہے، اور امام زین العابدین سید سجاد عابد بیمار، یہ اس ذات کا نام ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ امام زین العابدین کی ولادت کا تذکرہ کیا، اس شان سے کیا کہ امام حسین کو اپنی گود میں بٹھایا، اور گود میں بٹھا کر حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جابر یاد رکھنا کہ یہ میرا بیٹا حسین ہے، اور اس کی پشت سے، اس کے صلب سے اللہ ایک ایسا شہزادہ پیدا فرمائے گا جس کو لوگ زین العابدین کہیں گے، عابدوں کی زینت کہیں گے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ میرے بیٹے کا بیٹا زین العابدین تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تیرے گھر آئے گا۔ جب تک کہ میرے بیٹے کا بیٹا زین العابدین تیرے گھر نہ آئے، اس وقت تک کہ تجھے موت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طرح کی روایت حضرت امام محمد باقر کے لیے بھی ملتی ہے، لیکن امام زین العابدین پاک کے لیے بھی ملتی ہے۔ امام زین العابدین کی ولادت سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر ان کی ولادت کا ذکر کیا۔ ایک مقام پر امام حسین کی پیشانی کو چومتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، میرے بیٹے حسین کا ایک بیٹا ہے جس کو لوگ سید العابدین کہیں گے، یعنی عابدوں کا سردار کہیں گے۔ زین العابدین ایک مقام پر فرمایا، سید العابدین ایک مقام پر فرمایا کہ وہ عابدوں کا سردار ہوگا، اور پھر واقعی دنیا نے دیکھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک رات میں کبھی 300 رکعت، کبھی 700 رکعت، کبھی 1000 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین کی شان یہ تھی، اللہ اکبر۔ ایک اور خوبصورت سا واقعہ جو ہماری کتابوں کے اندر بہت اختصار سے ہے لیکن دوسروں کی کتابوں میں بہت تفصیل سے ہے، یہاں پر وہ بہت خاص بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے الفاظ کے جامع میں اس کو پیش کروں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ علی جدی وعلی السلام، ان کی کیا شان ہے، ان کا کیا مقام ہے۔ دراصل بات یہ ہے، سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا، اور ایران جب فتح ہوا تو ایران فتح ہونے کے بعد جو ہے وہ ایران کے بادشاہ کی جو بیٹیاں تھیں اور اس کی کنیزیں تھیں اور اس کی جو درباری عورتیں تھیں، وہ سب کے سب کنیز بنا کر کے مسجد نبوی شریف کے اندر لائی گئی۔ اور جب مسجد نبوی شریف میں لائی گئی تو ایران کی بیٹیوں میں ایک بیٹی ایسی بھی تھی، اس بیٹی کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک زیورات کے اندر مزین تھی، اور اس کا حسن زیورات کے اندر چھپا ہوا تھا، یعنی جس کو کہتے ہیں زیورات میں لد جانا، اس شان سے وہ مکمل طور پر زیورات کے اندر لدی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ اور بھی خواتین تھی۔ اور جب وہ آئیں تو آ کر کے مسجد نبوی کے صحن میں ان ساری عورتوں کو روکا گیا۔ سب عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور ڈری سہمی تھی کہ مسلمان ہمیں لائے ہیں، پتہ نہیں کیا کریں گے، ہمارے ساتھ سلوک کیا کریں گے۔ اس وقت ہوا یہ کہ اللہ ساری عورتیں ڈری سہمی چپ تھی۔ ایک خوبصورت لڑکی، جوان لڑکی جو ہے، اپنی زبان میں، فارسی زبان میں، ایرانی زبان میں غصے میں کچھ بول رہی تھی۔ فاروق اعظم کے پاس جو ہے یہ بات آئی، ایک لڑکی غصے میں کچھ بولتی ہے۔ فاروق اعظم نے اس کی طرف نگاہ کی اور نگاہ کرنے کے بعد کہا کہ اس کی جو زبان جانتے ہیں ذرا وہ مجھے بتائیں کہ یہ لڑکی بولتی کیا ہے، اس لیے کہ اگر جو ہے غلام یا کنیز بنا کر کے لایا جائے تو غلام بن کر کے اگر مرد بھی جنگی قیدی بن کے آتے ہیں تو ان کے سینے میں بھی جو ہے وہ دل دھک دھک کرنے لگتا ہے۔
یہ اتنی جرأتمند لڑکی کیسے ہے؟ یہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، یہ جو حالت قیدی میں بھی بولتی نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کے اندر کوئی الگ ہی اللہ نے جوہر رکھا ہے، اس کے اندر اللہ نے کوئی الگ ہی شان رکھی ہے، لیکن یہ بولتی کیا ہے؟ تو اس وقت جب کسی جو ہے وہ ایرانی زبان جاننے والے نے سنا تو سننے کے بعد امیر المومنین یہ اپنے باپ داداؤں کو کوس رہی ہے، یہ اپنی فوج کو کوس رہی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ان بدبختوں میں جب دم خم نہیں تھا تو وہ کیوں انہوں نے لڑائی لی مسلمانوں سے، اور انہوں نے کیوں جو ہے وہ شکست قبول کی اور ہمیں قیدی بنا دیا، اور وہ نامرد کہاں بھاگ گئے؟ اللہ اکبر۔ یہ جملے سننے کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے جرأت آمیز جملے سنے تو ارشاد فرمایا صاحب عزم ہے یہ لڑکی۔ تو کسی نے کہا امیر المومنین جب یہ لڑکی صاحب عزم ہے تو اس سے پوچھا جائے یہ ہے کون؟ تو پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، ایران کے تاجدار کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی نے کہا امیر المومنین اتنے بڑے گھرانے کی لڑکی ہے، اتنے عظیم گھرانے کی لڑکی ہے تو یہ بہت بڑے آدمی کی بیوی بھی بن جائے، یعنی امیر المومنین کے نکاح میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ جب یہ لڑکی بڑے گھرانے کی بیٹی ہے تو یہ بڑے گھرانے کی بہو بھی بننی چاہیے، اور بڑے گھرانے کی بہو بننے کے لیے گھرانہ بڑا ہماری نظر میں رسول اللہ کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی گھرانہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو نبی کی بہو ہونی چاہیے۔ اور پھر اس شہزادی کے ساتھ ایک شہزادے کا نکاح کیا گیا، ایک شہزادے کو وہ شہزادی سونپی گئی، اس شہزادے کو شہزادہ حسین کہتے ہیں، اور اس شہزادی کو شہزادی شہربانو کہتے ہیں، اور وہ نکاح ہوا۔ تو جس وقت نکاح ہوا تو شہربانو کی پیشانی کو دیکھ کر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ اس لڑکی کی پیشانی میں ایسا نور دیکھ رہا ہوں کہ اللہ اس سے ایسا بیٹا عطا کرے گا جو سید سجاد اور زین العابدین ہوگا، اس سے وہ بچہ پیدا ہوگا کہ جو سید سجاد اور زین العابدین ہوگا۔ اہل تشیع کی کتاب کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کو اہل بیت کا کتنا خیال تھا کہ اللہ اکبر، آپ پیشانی دیکھ کر شہربانوں کی امام زین العابدین کی ولادت کی بشارت عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر سیدنا زین العباد امام زین العابدین پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے تولد ہوتے ہیں، بہت خوبصورت تھے امام زین العابدین، اور کربلا کے بعد آپ بہت روتے رہے، بہت آنسو بہاتے رہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے رونے کا حق ادا کیا، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے رونے کا حق ادا کیا اور رونے میں مثال قائم کی۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد تقریباً 200 یا 300 سال تک روتے رہے کہ آپ کے رونے سے جو ہے روتے روتے آنسوؤں کی جو ہے وہ ایک گویا کہ پانی جو جمع ہوتا ہے وہ جیسے ڈاب وغیرہ ہوتی نا پانی کی، یا پانی کا جو جھرنے ہوتے ہیں، اس طریقے سے آپ کے آنسوؤں کے جھرنے ہو گئے۔ اتنا روئے آپ دنیا میں آنے کے بعد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے بعد اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رسول پاک کے وصال کے بعد جب تک کہ حیات رہی ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔